بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 63 سے لے کر 65 تک کی تفسیر اور فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے، اور اگر وہ پیٹھ پھیر لیں تو اللہ فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو شریک نہ بنائے اللہ کے سوا رب۔ پھر وہ اگر منہ پھیریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ توحید کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب یہود، نصارہ اور ان کے طریقوں پر چلنے والے شامل ہیں۔ کہہ دو کہ اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ لفظ عربی میں کا مطلب ہے کہ ایک مکمل جملہ بھی ہے، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ایک ہونے کے طور پر بیان فرمایا۔ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قید جیسا ہے، ایک ایماندار اور صالح کلام جو دونوں فریقوں کے لیے منصفانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کی وضاحت فرمائی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم نہ کسی مورتی، صلیب، بت، طاغوت، جھوٹے معبودوں، آگ یا کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہم بغیر کسی شریک کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے تمام رسولوں کا پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی تھی کہ میرے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، بس تم میری عبادت کرو۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت، تمام باطل معبودوں سے بچو۔ اللہ نے آگے فرمایا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ ابن جری نے کہا، ہم اللہ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کی اطاعت نہیں کرتے۔ پھر اگر نہ منہ پھیر لیں تو کہو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ اس منصفانہ دعوت کو ترک کر دیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ تم اسی طرح اسلام پر قائم رہو گے جس طرح اللہ نے تمہارے لیے قانون بنایا ہے۔ ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ پیغمبر نے ہر کل کو جو خط بھیجا تھا اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رومی کے رہبر ہرقل تک سلام ہو۔ ان پر جو سچی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اسلام قبول کر لو اور تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، تاہم اگر تم اس سے منہ پھوڑو گے تو تم کسانوں کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ اے اہل کتاب، اور ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بتائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ محمد بن اسحاق اور دیگر علماء نے کہا کہ سورہ ال-عمران کی ابتدا اور اس کے بعد اس سے زائد آیات نجران کے وقت کے بارے میں نازل ہوئے۔ الزہری نے بیان کیا کہ نجران کے لوگ جزیہ ادا کرنے والے پہلے لوگ تھے، تاہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جزیہ کا حکم دینے والی آیات سورہ فاتحہ آیت نمبر 29 کے نازل ہوئی، اور اسی لیے نجران کے وفد کے مدینہ آنے کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کیسے ہو سکتی ہے؟ فتح مکہ سے پہلے ہرقل کے نام پیغمبر کے خط موجود ہے، اور محمد بن اسحاق اور زہری کے بیانات میں ہم کیسے موافقت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نجران کا وفد الدیبیہ فتح مکہ سے پہلے آیا تھا، اور جو کچھ انہوں نے ادا کیا وہ معاہدہ کے بدلے میں تھا، جزیہ کے طور پر نہیں۔ جزیہ کے بارے میں آیت بعد میں نازل ہوئی، اور اس کے حکم نے نجران کے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تائید کی۔ اس رائے کی تائید میں ہمیں ایک اور مثال بھی ذکر کرنا چاہیے کہ مال غنیمت کو 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور 4/5 جنگجوؤں کے لیے میں تقسیم کرنے کا حکم عبداللہ بن حبش کے حملے کے دوران کے عمل سے متفق تھا کہ اس نے بدر سے پہلے قیادت کی۔ بعد میں ایک آیات نے عبداللہ کے مالک غنیمت کی تقسیم کی تائید کی۔ اس لیے ممکن ہے کہ پیغمبر نے یہ بیان کہو کہ اہل کتاب ہرقل کے نام اپنے خط میں آیت نازل ہونے سے پہلے لکھا ہو۔ بعد میں قرآن نے لفظ بہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے اتفاق کیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ غزوہ بدر میں گرفتار ہونے والے کافروں
حجاب مسلم خواتین کا ضابطہ منافقین کے لیے نماز پڑھنے سے پرہیز کرنے اور ان کے اقوال کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے بعد قرآن نازل ہوا، اور تم مقام میں ابراہیم کو نماز کی جگہ سمجھو، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اسے تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ 65 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل کتاب، تم ہم سے ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل ابراہیم کے زمانے تک نازل نہیں ہوئی تھی؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی یہودیت اور عیسائیت دونوں تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد وجود میں آئے۔ ابراہیم اس سے بہت پہلے رہ چکے تھے، اور اس طرح یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی کہ ابراہیم کا مذہب یہودیت یا عیسائیت میں سے کسی ایک کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ابراہیم صحیح راستے پر تھے اور نجات پا چکے تھے تو ظاہر ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے اور نجات حاصل کرنے کے لیے کسی کو یہودیت یا عیسائیت کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔